بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حج پر نکلا تو وہاں قضائے حاجت کے لیے راستے سے ایک طرف چل پڑے تو میں بھی ان کے ساتھ لوٹا پانی کا لے کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ جب وہ قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آئے تو میں نے ان پر پانی ڈالا تو انہوں نے وضو کیا۔ اس دوران میں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں وہ کون سی دو عورتیں تھیں جن کے متعلق اعلیٰ کریم نے فرمایا، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہت بہتر ہوگا، یقیناً تمہارے دل بگڑ پڑے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابن عباس، تم پر تعجب ہے، وہ عورتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ بیان کرنے لگے کہ میں اور بنو امیہ بن زید کا ایک انصاری جو کہ میرا ہمسایہ تھا، ہر دوسرے دن ہم نے باری مقرر کر رکھی تھی کہ ایک دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جایا کرتا تھا۔ جب میں جاتا تو پورے دن کی باتیں اس کو آ کر سنایا کرتا تھا، اور جب وہ جاتا تو وہ بھی تمام باتیں آ کر مجھے بتایا کرتا تھا۔ ہمارے قریشی لوگ عورتوں پر غالب تھے، یعنی مردوں کا عورتوں پر کنٹرول ہوتا تھا، لیکن جب ہم انصار کے پاس ہجرت کر کے آئے تو دیکھا کہ ان کی عورتیں مردوں پر غالب تھیں۔ ہماری عورتیں بھی ان کی دیکھا دیکھی میں مردوں کے سامنے بولنے لگیں۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی کو ڈانٹا تو اس نے میری کسی بات کا جواب دے دیا تو اس کا جواب دینا مجھے ناگوار گزرا، تو اس نے کہا، اے عمر، میرا جواب دینا آپ کو کیوں ناگوار گزرا؟ حالانکہ نبی کائنات کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے دیا کرتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویاں آپ کو پورا دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض رہتی ہیں اور بولنا چھوڑ جاتی ہیں۔ میری بیوی کی اس بات نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے کہا کہ ازواج مطہرات میں جو ایسا کرے گی وہ تو ناکام اور نامراد ہو جائے گی اور بہت بڑے گناہ کی مرتکب ہو گئی۔ پھر میں نے اپنے کپڑے لیے اپنی بیٹی حفصہ کے پاس گیا۔ میں نے کہا، حفصہ، کیا تم میں سے کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتی ہے حتیٰ کہ پورا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رنج میں رہتی ہو؟ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہاں ابا جان۔ میں نے کہا، وہ عورت تو ناکام اور خسارے میں پڑ جائے گی جو ایسا کرے گی۔ کیا اسے ڈر نہیں لگتا کہ اس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غضب ہوگا اور وہ ہلاک ہو جائے گی؟ حفصہ، نہ تو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مطالبات کرنا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا جواب دینا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بول چال چھوڑنا۔ جو چیز تجھے ضرورت ہو وہ مجھ سے مانگ لینا۔ پھر فرمایا، تو اس دھوکے میں نہ پڑ جانا کہ تیری سوکن یعنی عائشہ تو سب سے زیادہ خوب روح ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ سے زیادہ محبوب ہے، یعنی تو اس کا مقابلہ کرنے لگ جائے۔ ان دنوں کے ایام میں ایک غسانی بادشاہ کے متعلق ہمارے اندر باتیں ہوتی تھیں کہ وہ ہم سے جنگ کرنے کی تیاری میں ہے۔ ایک دن میرا ساتھی اپنی باری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ عشاء کے وقت واپس آیا تو میرا دروازہ زور سے کھٹکھٹایا اور پوچھا کہ کیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوئے ہوئے ہیں؟ میں یہ صورتحال دیکھ کر گھبرا کر باہر نکلا تو اس نے کہا، اے عمر، بڑا واقعہ رونما ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟ غسانی حملہ آور ہو گئے ہیں؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ غسانی یعنی عیسائیوں کے حملے سے بھی بڑا واقعہ ہو چکا ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ میں نے کہا، حفصہ ناکام ہو گئی اور خسارے میں پڑ گئی، مجھے پہلے ہی یہی خطرہ تھا کہ ایسا معاملہ ہو جائے گا۔ میں نے اپنے کپڑے پہنے اور صبح کی نماز میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے اور اکیلے جا کر بیٹھ گئے۔ میں حفصہ کے پاس گیا تو اسے روتا ہوا پایا۔ میں نے پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ کیا میں تمہیں ڈرایا اور سمجھایا نہیں کرتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہ کیا کرو؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، مجھے علم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں موجود ہیں، ان سے صورتحال کا پتہ لگ سکتا ہے۔ پھر میں وہاں سے نکل کر ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو وہاں کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کو بیٹھا دیکھا۔ ان میں سے کچھ رو رہے تھے۔ میں ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھا رہا، لیکن میرے دل کی کیفیت نے مجھے سکون سے نہ بیٹھنے دیا۔ میں اس کمرے کے پاس چلا گیا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاہ فام غلام کھڑا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میرے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت لے کر آؤ۔ غلام گیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور واپس آ کر کہا کہ میں نے آپ کا ذکر کیا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔
میں دوبارہ ممبر کے پاس بیٹھے لوگوں میں جا کر بیٹھ گیا، لیکن میرے دل کی کیفیت نے مجھے اب کی بار بھی نہ بیٹھنے دیا۔ میں نے غلام سے کہا کہ میرے لیے اجازت مانگو، لیکن اس بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں دوبارہ ممبر کے پاس بیٹھے لوگوں میں جا کر بیٹھ گیا، لیکن میرے دل کی کیفیت نے مجھے ستایا اور میں غلام کے پاس چلا آیا اور کہا کہ میرے لیے اجازت مانگو۔ اس نے پھر یہی آ کر بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں وہاں سے واپس پلٹا تو غلام نے مجھے آواز لگائی کہ آپ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت دے دی ہے۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کمرے میں گیا تو آپ کو چٹائی پر لیٹا ہوا دیکھا، جس پر بستر نہیں تھا۔ چٹائی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک پر نشان ڈال دیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کے تکیے پر ٹیک لگا رکھی تھی، جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا اور کھڑے کھڑے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر نظر ڈالی اور فرمایا نہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل بہلانے کی نیت سے کھڑے کھڑے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قریشی لوگ اپنی عورتوں پر غالب تھے، پھر جب ہم ایسی قوم کے پاس آئے جن پر ان کی عورتوں کا کنٹرول ہے تو ہماری عورتیں بھی ان کی دیکھا دیکھی میں مردوں کے سامنے بولنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو مسکرا دیے۔ پھر میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیٹی حفصہ سے کہا کہ تجھے تیری اس وقت یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دھوکہ نہ لگے، جو تجھ سے زیادہ خوبصورت ہے اور اللہ کے رسول کو زیادہ پیاری لگتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر دوبارہ مسکرا پڑے۔ جب آپ مسکرا پڑے تو میرا دل مطمئن ہو گیا اور میں بیٹھ گیا۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نظر ڈالی۔ اللہ کی قسم میں نے آپ کے گھر میں 3 چمڑوں کے علاوہ کوئی سامان نہ دیکھا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کی امت پر مال کی فراوانی کر دے۔ فارس اور روم کے لوگ دولت سے مالا مال ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابن خطاب، کیا آپ شک میں ہیں؟ فارس اور روم کے لوگوں کو اچھائیاں دنیا میں مل گئی ہیں، ان کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے بخشش کی دعا فرمائیں۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتا دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 1 مہینہ تک اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ پھر جب 29 دن گزر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے قسم کھائی تھی کہ آپ 1 ماہ بعد ہمارے پاس آئیں گے، جبکہ ہماری گنتی کے مطابق ابھی 29 دن ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ، مہینہ 29 دنوں کا بھی تو ہوتا ہے، پھر حقیقت میں بھی وہ مہینہ 29 کا ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اختیار دیا گیا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنا چاہیں تو رہ جائیں اور اگر طلاق دینا چاہیں تو طلاق لے لیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سب سے پہلے میرے ہاں تشریف لائے اور فرمایا میں تیرے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، اس کا فیصلہ کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لینا، بلکہ اس معاملے میں پہلے اپنے والدین سے مشورہ کر لینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ میرے والدین مجھے آپ سے طلاق لینے کا مشورہ ہرگز نہیں دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اے پیغمبر، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کے طلبگار ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں۔ اگر تم اللہ اور اس کے پیغمبر اور عاقبت کے گھر یعنی جنت کے طلبگار ہو تو تم میں سے جو چاہے نیکوکاری کرنے والی ہیں، ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت کر لی تو میں نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کو چاہتی ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیوی کو بھی اپنے پاس رہنے یا طلاق لینے کا اختیار دیا تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو کہ میں نے دیا تھا۔